السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین۔ قال امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ: هذا ذکر بیان اعتقاد اہل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة ابی حنیفة نعمان بن ثابت الکوفی وابی یوسف یعقوب بن ابراہیم الانصاری وابی عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہم، وما یعتقدون من اصول الدین ویدینون به لرب العالمین۔ میں شروع کرتی ہوں صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے، اور اسی ذات باری سے مدد چاہتی ہوں۔ ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ معزز سامعات، اس کتاب کے مؤلف امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا بیان ہے جو ملت اسلامیہ کے فقہا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم اور ابو عبداللہ محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر ذکر کیا جاتا ہے، اور جن باتوں کا وہ اصول دین کے طور پر عقیدہ رکھتے تھے اور رب العالمین کے بارے میں ان کا یہی دین تھا۔ آئیے تفصیل سے ان عقائد پر بات کرتے ہیں۔ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، اللہ کی توفیق سے ہم اللہ کے توحید کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ واحد لا شریک لہ، کہ بے شک کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دلیل: اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے: قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ معزز سامعات، توحید کی کل 3 قسمیں ہیں، یعنی توحید 3 قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے۔ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید اسماء والصفات۔ توحید کی اقسام ثلاثہ میں شرک کی نفی ضروری ہے۔ ربوبیت میں شرک یعنی اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ اللہ کے علاوہ انسان بھی اپنے اعمال کا خالق ہے، یہ عقیدہ امت مسلمہ میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ مجوسیوں کا اعتقاد ہے کہ انسان خود اپنے اعمال کا خالق ہے، برے اعمال کے وجود میں اللہ رب العزت کا کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح معتزلہ کا بھی ماننا ہے کہ شر کا خالق فی نفسہ ہی انسان ہی ہے۔ توحید الوہیت میں شرک یعنی اللہ کے عبادت میں شرک، اللہ کے عبادت کے ساتھ غیروں، انبیاء، سلف صالحین کی عبادت کرنا، جیسا کہ اللہ کے علاوہ دیگر مخلوقات سے فریاد کرنا، مصیبت کے وقت انہیں یاد کرنا، اور غیر اللہ کے قبروں پہ اپنا ماتھا ٹیکنا، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کرنا، شرک کی اس نوعیت میں اکثر امت مسلمہ ملوث ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ توحید کی تیسری قسم یعنی توحید اسماء والصفات، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کی مخصوص صفات ذاتیہ و فعلیہ کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ماننا۔ یہ شرک صوفیوں کا پھیلایا ہوا ہے۔ بڑی جرات سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، حالانکہ آپ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ اعراف میں واضح الفاظ میں یوں بیان کیا ہے: وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ توحید پرست ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کو اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں تنہا جانے،
اور مذکورہ بالا کسی بھی شرکیات میں مرتکب ہونے سے احتجاج کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ اے پیارے نبی اگر آپ بھی شرک جیسے قبیح عمل کے گرفت میں آئیں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معزز سامعات، اسی طرح مؤلف فرماتے ہیں ولا شیء مثلہ، یعنی کائنات میں کوئی بھی چیز اس کی مثل نہیں۔ یہی توحید اصل ہے۔ انسان اس بات کا اقرار کرے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اس کے مثل نہیں، اس کے ذات کے مثل نہیں، اس کی صفات اور نہ ہی اس کے افعال کے مثل ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اس آیت میں ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیس کمثلہ شیء کے ذریعے سے مماثلت کی نفی کی ہے، تو دوسری طرف وہو السمیع البصیر کے ذریعے سے صفت مخصوصہ کا اثبات کیا ہے۔ معزز سامعات، اسماء و صفات انکار و اقرار کے اعتبار سے بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، نمبر 1 مجمل، نمبر 2 مفصل۔ نفی مجمل، جملہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام تر عیوب و نقائص سے مبرہ اور پاک صاف ماننا جو کہ اس کمال کے متضاد ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے هل تعلم له سمیعا، اسی طرح سبحان اللہ عما یصفون۔ نفی مفصل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ایک کر کے درجہ ذیل عیوب و نقائص سے خصوصیت کے ساتھ پاک مانا جائے۔ پاک مانا جائے کہ وہ کسی کا باپ نہیں، وہ کسی کا بیٹا نہیں، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں، اور نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے، اور وہ ہر طرح سے پاک ہے، جہل سے، عجز سے، ضلال سے، نسیان سے، اونگ سے، نیند سے اور باطل سے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ اثبات مجمل اور اثبات مفصل کسے کہتے ہیں۔ اثبات مجمل مطلق طور پر تمام کمالات، تمام تر تعریفیں، تمام بزرگیاں اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے ثابت کرنا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الحمد للہ رب العالمین وللہ المثل الاعلی۔ اثبات مفصل، کتاب و سنت سے ثابت شدہ تمام تر اسماء و صفات کثیر تعداد میں ہیں جو انسان کی گنتی سے باہر ہے۔ ان اسماء و صفات کے بارے میں یہ یقین رکھنا کہ یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ ہمیں جس قدر بتلایا گیا ہے ہم اس پر بغیر تمثیل، تعطیل اور تحریف کے منوان ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے ذات ان صفات میں کمالات سے متصف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا اسماء و صفات کے باب میں یہی طریقہ کار رہا ہے، لیکن کچھ کج فہم اور کم عقل حضرات نے لیس کمثلہ شیء کو کے معنی و مفہوم کو سراسر بدلنے کی کوشش کی ہے۔ نتیجتاً یہ لوگ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگ تو اسماء کو ثابت کرتے ہیں لیکن انہیں صفات سے خالی بتاتے ہیں، جو کہ سراسر صراط مستقیم کے متضاد ہے۔ اسی طرح مصنف فرماتے ہیں ولا شیء یعجزہ، اور نہ ہی اسے کوئی چیز عاجز کر سکتی ہے۔ اس نقطے کو اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پر بیان کیا ہے کہ کائنات کی پوری طاقت مل کر بھی اللہ کے ذات کو عاجز و بے بس نہیں کر سکتی، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا۔ اسی طرح ولا الہ غیرہ، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ یہی توحید عبادت ہے۔ تمام تر عبادات کو سارے لوگوں سے نفی کر کے ایک اللہ کے لیے ثابت کی جائے، اسے ہی تنہا
حقیقی معبود سمجھا جائے اور بقیہ سبھی کو باطل۔ یہی توحید اسلام کی اساس یعنی بنیاد ہے، اور اسی کی یاد دہانی کراتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کہا کرتے تھے، قولو لا الہ الا اللہ تفلحو، کہ تم سب ایک اللہ کو معبود برحق سمجھو اور بقیہ تمام معبود کو باطل سمجھو تو تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ گے، زمین پہ تمہاری ملکیت ہوگی، عرب و عجم میں تمہاری حکومت ہوگی۔ یہ چند باتیں تھی آج کے درس کے تعلق سے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو اہل توحید بنا، اور ہمارا خاتمہ کلمہ توحید پڑھ کر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔